5720۔ حضرت ابو الصائب فرماتے ہیں میں ان کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائیں۔ اتنے میں گھر کے کونے میں رکھی ہوئی لکڑیوں سے حرکت کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سانپ تھا۔ میں اسے قتل کرنے کے لیے کود پڑا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے مجھے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس مکان کی ایک کوٹھڑی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس کوٹھڑی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا ہمارا ایک نوجوان تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خندق کی طرف نکلے اور یہ نوجوان دوپہر کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر کی طرف جاتا تھا۔ ایک دن اس نے اجازت لی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنا ہتھیار لے جاؤ کیونکہ مجھے تم پر فریضہ کا ڈر ہے۔ وہ نوجوان ہتھیار لے کر چلا گیا۔ وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی دروازے کے دونوں کناروں کے درمیان کھڑی ہے اور اس نے غیرت میں آ کر اس کو نیزہ مارنا چاہا تو عورت نے کہا اپنا نیزہ روک لو اور اندر داخل ہو جاؤ حتیٰ کہ تم دیکھو کہ میں کس وجہ سے باہر آئی ہوں۔ وہ داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ کنڈلی مارے بستر پر بیٹھا ہے۔ اس نوجوان نے اس سانپ کو مارنے کا ارادہ کیا اور اسے نیزے میں پرو دیا، پھر باہر نکل کر وہ نیزے مکان میں گاڑ دیا۔ اس کے بعد وہ سانپ اس نوجوان پر لوٹ پوٹ ہو گیا اور پتہ نہ چل سکا کہ ان میں سے کون پہلے مرا، سانپ یا نوجوان۔ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ ماجرا بیان کیا اور عرض کیا کہ اس نوجوان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، وہ اسے ہمارے لیے زندہ کر دے۔ آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ پھر فرمایا مدینہ طیبہ میں جن رہتے ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں، اگر تم ان میں سے کوئی چیز دیکھو تو 3 دن تک اسے خبردار کرو، اس کے بعد بھی اگر وہ دکھائی دیں تو اسے قتل کر دو، وہ شیطان ہے۔ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خندق کی طرف نکلے